ویل وشنگ۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جب وقت ملے اور گھر میں کوئی دیوار ہو تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ کر اپنا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ذرا سا مشکل کام ہے اور اس پر انسان اس شدت سے عمل پیرا نہیں ہو سکتا کہ جو درکار ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو رفوگر ہیں کشمیر میں بڑے بڑے شگافوں کی رفوگری کا کام کرتے ہیں، جن میں خاص طور پر گرم کپڑوں کے شگاف اور جو نگار ہوتے ہیں اور چٹاخ جو ہوتے ہیں ان کی رفوگری کرنے بہت ماہر ہیں۔ وہ کہاں سے دھاگا لیتے ہیں اور کس طرح سے اس دھاگے کے ساتھ مہارت سے ملاتے ہیں کہ ہم ٹریس نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ کتنا بڑا گیپ تھا، کتنا بڑا سوراخ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بالکل ایسا کر دیتے ہیں جیسے کپڑا کارخانے سے بن کر آیا ہے۔ یہ رفوگروں کا کمال ہے۔ وہ غریب لوگ اپنی چادر لے کر اور اپنی کانگڑی جو مٹی کی بھٹی ہے وہ سلگا کر اس میں کوئلے ڈال کر دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بھلے لوگ ہیں۔ یہ کشمیری ہے، بھلی ہی کمیونٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے سیلف کا جولا لے کے پیدا ہوئے ہیں، محفوظ رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ تو جو ہم نے اپنے سیلف کے اوپر بڑے بڑے سائن بورڈ لگا لیے نا، ہم نے اپنے نام تبدیل کر لیے، اپنے ذات کے اوپر ہم نے پینٹ کر لیا۔ ہم جب کسی سے ملتے ہیں، مثلاً میں آپ سے اشفاق احمد کی طرح نہیں ملتا جو میں پیدا ہوا ہوں۔ میں تو ایک رائٹر، ایک دانشور، ایک سیاستدان، ایک مکار، ایک ٹیچر بن کر ملتا ہوں۔ اس طرح جب آپ مجھ سے ملتے ہیں تو آپ اپنے سائن بورڈ مجھے دکھاتے ہیں۔ اصل سیلف کہاں ہے وہ نہیں ملتی۔ اصل سیلف جو اللہ نے دے کر پیدا کیا ہے وہ تبھی ملتا ہے جب آدمی اپنے نفس کو پہچانتا ہے۔ لیکن اس وقت جب وہ اکیلا بیٹھ کر غور کرتا ہے، کوئی اس کو بتا نہیں سکتا کہ اپنے نفس سے تعارف کس وقت ممکن ہے اور کس طرح کیا جائے۔ جب آپ اس تعارف کی پوزیشن میں ہوں اور اکیلے ہوں، جس طرح خدا بندہ فرماتا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس انسان نے خود کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں اور وہ کامیاب ہو گیا، وہ لوگ خوش قسمت ترین ہیں، اور باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، وہ ان کی تعلیم بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ میں پہلے تو نہیں، اب کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں میری طبیعت پر ایک عجیب طرح کا بوجھ ہے جو کسی طرح سے جاتا نہیں ہے۔ میں آپ سے بہت باتیں کرتا ہوں، اب میں چاہوں گا کہ میں اپنی شکل آپ کے سامنے بیان کروں، میری مدد کیجیے، کیونکہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ مجھ جیسے پریشان اور درد مند آدمی کا سہارا بنے۔ ہمارے بابے جن کا میں ذکر کرتا ہوں اکثر کہتے ہیں کہ آپ کسی محفل میں، کسی یونیورسٹی میں، اسمبلی میں، کسی اجتماع میں یا کسی بھی انسانی گروہ میں بیٹھے کوئی موضوع شدت سے ڈسکس کر رہے ہوں اور اس پر اپنے جواز اور دلائل پیش کر رہے ہوں، اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل آ جائے جو بہت طاقتور ہو، اور اس سے اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ دلیل دوں گا تو سامنے والا بندہ شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس آدمی کے پاس اس دلیل کی کارڈ نہیں ہے۔ اب شطرنج کی ایک ایسی چال میرے پاس آ گئی ہے کہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس موقع پر بابے کہتے ہیں کہ اپنی دلیل روک لو اور بندہ بچا لو، اسے ذبح نہ ہونے دو، کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اب ہم نے تو ساری زندگی ایسا کیا ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ میں تو کھڑکا لگا دوں گا۔ ہماری بیویاں کہتی ہیں کہ میں تو آپا پھر جی سیدھی ہو گئی، انہوں ایسا جواب دیتا ہے کہ وہ جو تھر تھر کانپڑ لگ گئی، وہ مینو ایک دی سنا دی، میں جو دی 10 دی سنا دیا، وہ ادھی پھوپا دی اور ادھی خالہ دی۔ جیسے باجی میں نے اس کو کھری کھری سنا دی ہیں، جسے وہ تھر تھر کانپنے لگی ہے، اس کی خالہ پھوپا سب کی باتیں سنا دی میں نے۔ تو خیر ہے جی، انسان کمزور ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ بڑے دیر کی بات ہے، 1946 کی، جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ میں اس وقت BA کر چکا تھا اور تازہ ہی کیا تھا۔ ہمارے قصبے کے ایک ساتھ گاؤں تھا جس میں ڈسٹرکٹ بورڈ مڈل کلاس اسکول تھا۔ وہاں کا ہیڈ ماسٹر چھٹی پہ گیا تھا اور اس کی جگہ 3 ماہ کے لیے مجھے ہیڈ ماسٹر بنا دیا تھا۔ اب میں ایک پدہ سا چھوٹے سے قد کا نوجوان بڑی فخر کے ساتھ ایک اسکول کو ہینڈل کر رہا ہوں۔ گو کہ مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن میں زور لگا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی دوسرے ماسٹرز کی طرح میں نے BA کیا ہوا ہے، کیونکہ بیچارے نارمل اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہر نیا بندے کی عادت ہوتی ہے کہ جو کسی بھی نئی جگہ جاتا ہے تو وہ سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بندے کے اندر کچھ عجیب ہی بلا ہے۔ میں نے بھی سوچا میں اسکول کا سسٹم ٹھیک کر دوں گا، حالانکہ مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں پڑھاتا اور بہتر طور پر پڑھاتا، جیسا نظام چل رہا ہے اسے چلنے دیتا، لیکن نہیں، میں نے کہا جی سسٹم بدلیں گے۔ میں نے کہا جناب یہ گملہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، وہاں ہونا چاہیے، وہ جو سن فلاور کا ہوتا ہے سورج مکھی کا، مجھے برا لگتا ہے، اس پیلے پھول کو یہاں سے نکال دیجیے۔ اب اگلا پھٹا جو ہے وہ پیچھے کیجیے، اگلا پھٹا، سسٹم چینج کر رہا ہوں، گملوں کو گیرو لگا دو، سرخ رنگ کی سفیدی کر دو،
تمام ماسٹر صاحبان پگڑی پہن کر آئیں گے۔ اس طرح اسکول میں سسٹم کی تبدیلی کی جا رہی تھی۔ بیچارے ماسٹر بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اسکول میں چھٹی کے وقت پہاڑے کہلوائے جاتے تھے۔ 6 کا پہاڑا ماسٹر صاحب کہلوا رہے ہیں۔ 6 کم 6، 6 دونی 12، 6 تیا 18، 6 چوکے 24۔ تو میں نے اسکول میں شرط رکھ دی کہ بچوں میں شرمندگی اور خفت دور کرنے کے لیے ان کو اسٹیج پہ آنا چاہیے، بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پہاڑ لکھنا چاہیے۔ چوتھی جماعت کا ایک لڑکا تھا، مجھے اس کا نام تو یاد نہیں ہے، صادق یا صدیق، اسے تختہ سیاہ پہ لکھنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں لکھوں گا۔ استاد نے کہا کہ یہ ہیڈ ماسٹر کا حکم ہے، تمہیں وہاں جا کر لکھنا پڑے گا۔ اس نے صاف منع کر دیا۔ شرماتا ہوگا بیچارہ، گاؤں کا لڑکا۔ اسے میرے سامنے پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ لڑکا پہاڑا تو ٹھیک جانتا ہے لیکن بورڈ پہ نہیں لکھتا۔ میں نے پوچھا تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا میں نہیں لکھوں گا۔ میں نے اس کا کان پکڑ کر مڑوڑا اور کہا کہ تجھے معلوم ہے میں تجھے سخت سزا دوں گا کیونکہ تم میرے اصول کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ اس نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے لکھا نہیں جاتا۔ شرمیلا تھا شاید۔ میں نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اسے ساری کلاسوں میں پھرائیں، سب کو بتائیں کہ یہ نافرمان بچہ ہے۔ اس نے ہیڈ ماسٹر کی بات نہیں مانی تو ماسٹر صاحب میرے حکم کے مطابق اسے لے کے گئے اور گھماتے رہے۔ دیگر استادوں نے بھی شاید بادل نخواستہ اپنی طبیعت پر بوجھ سمجھا اور میرے اس حکم کو قبول کیا، تاہم انہوں نے میری بات کو پسند نہیں کیا جسے میں انتظامی صلاحیت خیال کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکا چلا گیا اور کبھی اسکول نہیں آیا۔ اس کے والدین نے کہا جی وہ اسکول نہیں جاتا، گھر پہ ہی رہتا ہے۔ میں نے اپنے ایک فیصلے اور حکم سے اسے اتنا بڑا زخم دے دیا تھا کہ وہ اس کی تاب نہیں لا سکا۔ گو کہ میں نے بدنیتی سے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن اب میں بیٹھ کر سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں نے اتنے اچھے صحت مند پیارے بچے کے ساتھ کیا حماقت کی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں جو اسکار یعنی لفظ زخم کا آیا ہی نہیں۔ تب میں سمجھتا تھا کہ شاید پڑھانے کے لیے ایسا سخت رویہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ زمانہ گزر گیا، پاکستان بن گیا، ہم ادھر آ گئے۔ وہ لوگ پتہ نہیں کدھر ہوں گے۔ ایسے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ گھرانہ ساہیوال شفٹ ہو گیا ہے۔ باپ کو اسے پڑھانے کا شوق تھا، بڑا شوق، بڑی خواہش تھی۔ بہت سال کے بعد پتہ چلا اسے اسکول میں داخل کروا دیا گیا، لیکن وہ اسکول سے بھاگ جاتا تھا، ڈرتا تھا، کانپتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ کافی عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکے نے بری بھلی تعلیم حاصل کر لی اور لاہور سے انجینئرنگ یونیورسٹی سے BSc بھی کر لیا۔ مجھے اندازہ تھا، لوگ مجھے آ کے بتاتے تھے کہ شاید یہ وہی لڑکا ہے، کچھ یقینی نہیں تھا۔ تو کچھ عیدوں پہلے جب ہم نماز پڑھ چکے تھے تو عید کے بعد ایک دوسرے سے گلے رکھ کے معانقہ کر رہے تھے، جب ڈال رہے تھے۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ وہ آدمی جانتا ہو آپ کو یا نہیں، جو بھی آپ کے صف میں ہوتا ہے آپ اسے معانقہ کرتے ہیں، کوئی واقف کار ہو نہ ہو۔ میرے ساتھ بھی لوگ ملتے رہے، ہم بڑی محبت سے ایک دوسرے سے جھپی ڈالتے رہے۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، وہ کسی سے مل رہا تھا۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ میرے صف میں ہے اور میری طرف متوجہ ہو جائے، یہ میں ہی اس کی طرف متوجہ ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور جب میں نے اسے جھپی ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پرے دھکیل دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا۔ میں تو اس وقت بڑا تھا، وہ چھوٹا سا تھا۔ وہ تو مجھے پہچانتا تھا جبکہ میں اسے نہیں پہچان سکتا تھا۔ اب میں اس کو تلاش کرتا ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں اور اس بات کا آرزو مند ہوں کہ کسی طرح سے مجھے اس سے معافی مل جائے۔ بظاہر تو یہ اتنی بڑی کوتاہی نہیں، لیکن جو واقعہ گزر گیا اور جس طرح سے اس کے دل کے اوپر لگا، وہ زخم کتنے ہی سال گزرنے کے بعد اس کے دل پہ چلا آ رہا ہو، اور اب وہ واقعہ ایک نئے روپ میں مجھے پریشان کرتا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ بظاہر یہ بات معمولی سی ہے، بظاہر ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسا پوائنٹ مارا کہ جی اس کی تو بولتی بند ہو گئی، لیکن نہیں، اب ایک بندہ زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے اندر کی لاش ساتھ اٹھائے پھرتا ہے۔ آپ اس کے قاتل ہیں۔ اس کا دین، اس کی دید، اس کا قصاص کس طرح سے ادا کیا جائے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ جیسے ہم کشمیریوں کو اپنا اٹوٹ انگ کہتے ہیں، لیکن بھارتیوں نے جس طرح 26 برسوں میں زخم کشمیریوں کو دیے ہیں، جسمانی، روحانی، نفسیاتی، اس طرح کے بہت سارے، لیکن اب ہم وہ زخم کیسے بھریں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر اس بات کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہر شخص کے زخم کا اور اس کے مداوع کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے ٹائمنگ میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا جو ایک دن ہے وہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ اللہ نے کہیں فرمایا بھی ہے کہ وقت کیا ہے، میرا مطلب ہمارے وقت سے مختلف ہے۔ جیسے ہم بات کر سکتے ہیں کہ میں اس بچے کا جس کا ہیڈ ماسٹر بنا تھا، میں کیسے اسے معافی مانگ سکتا ہوں، کیسے تلافی کر سکتا ہوں۔ ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں، ہم دل سے وش کریں ان کو، اپنے کشمیری بھائیوں کو دل سے وش کریں
تو یہ ایسی بات ہے جو دعا سے بھی طاقتور ہوتی ہے. ہم ان کے ساتھ جا کے لڑ نہیں سکتے، معافی نہیں مانگ سکتے، ویل وش کر سکتے ہیں. یہ بات میں آپ کو ڈیٹیل سے کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا کہ دعا لفظوں کے ساتھ مانگی جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کے لیے نیک خواہشات کے اظہار کے طور پہ کریں، آرزو اچھی لگے اور اچھی رکھیں. جیسے کسی کو کہہ دے کہ غلام محمد تو جی بڑا اچھا آدمی ہے، اللہ اس کو بھاگ لگائے. آپ بے خیالی میں بھی کہیں گے نا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو. جیسے ہمارے قدرت اللہ شہاب صاحب کا بھی سٹائل تھا، جو بھی ان سے دعا کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے وش کرتے، اکثر اس کا کام بن جاتا. آپ سب ان لوگوں کے لیے جو بڑے دکھ سے گزرے ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں اور کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو اچھی بات کریں. اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی دیوار ہے اور کبھی مغرب کا وقت میسر آئے تو اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ میں نے ان تمام لوگوں پر جن پر صریحاً ظلم ہوا ہے، تمام مسلمانوں پر جن پر لوگ ظلم کر رہے ہیں، خدا ان پہ رحم کرے اور کہے کہ اللہ میں ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتا، صرف وش کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں. تو اللہ تو مدد فرما، لیکن آپ کو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. یہ نہیں کہ چلتے ہوئے رسماً آپ پڑھ لیں. جو ہاتھوں کی زنجیر نہیں بناتے تصویر کھینچنے کے لیے، وہ الگ ہے. یہ تصویر جو آپ بیٹھ کے کھینچیں گے یہ اللہ کے دربار میں کھینچے گی اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہوگا. اور پھر میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ وہ نوجوان جو اب ماشاءاللہ اس کے بھی بچے ہو چکے ہوں گے مل جائے اور اتنا ناراض نہ رہے جتنا ناراض ہونے کا اسے حق پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین.